سلسلہ شروع ہوا کلاؤڈ برسٹ اور ان سب چیزوں کے حوالے سے، پھر اس کے بعد یہ بہت زیادہ بارشوں کے نتیجے میں، اور دو دریا جو ستلج اور راوی ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر کہ یہ بھارت کی آبی جارحیت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی حکومت کیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، ہم نے جنگ جیتی، لیکن آبی جارحیت کے حوالے سے پاکستان کو جس طرح سے ایکٹیو ہو کر کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ وہ ٹرمپ کہاں ہے جس کی ثالثی میں ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا تھا۔ خوشامد کے لیے نوبل پرائز کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس تو کر دیا، لیکن یہ تو بتائیں نا کہ پھر کیا ہوا۔ نہ کشمیر پہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ پانی پر کوئی بات ہو رہی ہے، اور بھارت منمانی کر رہا ہے تو اس کو پوری دنیا میں بے نقاب بھی کرنا ہوگا، عالمی عدالت میں بھی جانا ہوگا۔ ورلڈ بینک آربیٹریٹر ہے سنتاس معاہدے کا، اس آربیٹریٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں اور کیوں نہیں اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرتے کہ یہ ایک جارحیت ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، کہ پانی زیادہ آئے تو چھوڑ دو اور کم ہو تو اپنے پاس لے لو اور لوگوں کو ویران کر دو۔ تو اس آبی جارحیت کے خلاف بھی حکومت نے کیا کام کیا ہے ذرا بتائیں۔ اور پھر جب یہ سب کچھ ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہو رہا ہے، 2017 سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے فنڈز موجود تھے اور ایلوکیشن ہوئی بھی تھی، اگر یہ ہم کام کر رہے ہوتے ہمیں مزید فنڈ ملتے، لیکن ہمارا موسمیاتی جو سسٹم ہے وہ اپ گریڈ نہیں کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں اوپر کے علاقوں میں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر ڈیفارسٹنگ ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے نام ہر پارٹی کے بڑے بڑے نام، چاہے وہ نون لیگی ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ پہاڑوں میں آپ جائیں، کوئی ماربل کے نام پر تباہ کر رہا ہے پہاڑوں کو، اور کوئی جو ہے وہ درختوں کو کاٹ کاٹ کے ماحولیات کو تباہ کر رہا ہے، جس سے وہ جو میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ درختوں کے نتیجے میں ایک بونڈ بن جاتا ہے، ایک زبردست قسم کی اسٹرینتھ مٹی کو مل جاتی ہے اور پہاڑوں کو مل جاتی ہے۔ وہ اسٹرینتھ تباہ ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے سب کچھ، پتھر بھی گرتے ہیں، مٹی بھی نکلتی ہے، پانی کے ساتھ جب آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہوا۔ اسی طرح سے یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس پہ انٹرنیشنلی جو مقدمہ ہمیں لڑنا چاہیے وہ ہم نہیں لڑ رہے۔ تو حکومتیں جن کاموں میں لگی ہوئی ہیں وہ تو بس ایک دوسرے کو گرفتار کرو، ایک دوسرے کے خلاف زندہ باد مردہ باد کرو، سیاسی وکٹمائزیشن کرو، سیاسی اور جمہوری آزادیوں پہ قدغن لگاؤ اور لوٹ مار کرو، کرپشن کرو، پروجیکٹس بناؤ، اپنے من پسند لوگوں کو نوازو، اور یہ حکومتیں یہ کام کرتی رہتی ہیں۔ یہ پہلو ہے کہ لوگوں کو ڈبویا گیا ہے، اس کو ڈبونے کی ذمہ داری نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی، دونوں کی صوبائی حکومتوں کی ہے، اور جو نقصان ہے وہ بھی ان کے ذمہ ہے۔ آج ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور میں کر رہا ہوں کہ ضیاء الدین انصاری صاحب انشاءاللہ ان سب ہزارہ لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے، جتنے لوگ بھی ان سوسائٹیوں میں موجود ہیں اور جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ان کو متبادل جگہ ملنی چاہیے۔ یہ حکومت کا کام ہے، جب این او سی انہوں نے دی ہے تو ان کے نقصانات کا ازالہ بھی کرنا ہوگا، ان کو متبادل جگہ دینی ہوگی اور کنسٹرکشن کے لیے پیسے دینے ہوں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے تو ہم آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی جس کام کے پیچھے پڑتی ہے پھر اس کے بعد وہ کام لوگوں کا کروا کے رہتی ہے۔ ہماری کوئی غرض اس میں شامل نہیں ہے، ہم کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے، نہ ابھی کوئی الیکشن ہو رہا ہے جس میں جو ہے وہ برساتی مینڈکوں کی طرح لوگ الیکشن میں نکل کر سامنے آتے ہیں اور بعد میں لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ہر پارٹی میں ایسے مافیاز ہوتے ہیں کہ جو قبضے کر لیتے ہیں، اور پورے ملک پر ان لوگوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی یہ نہیں دیکھے گی کہ کس پارٹی سے کس کا تعلق ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انسان ہے اور ان کا یہ حق ہے، یہ پاکستانی ہیں، یہ شہری ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کی جمع پونجیاں ضائع ہوئی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بے غرض ہو کے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان لوگوں کو حق دلوائیں گے، اور حکومت کو یہ حق دینا پڑے گا، ورنہ اس کے کانسیکوینسز بھی جو ہے وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ ہم ان کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ ان حکمرانوں کا، جو کشتیوں میں بیٹھ کر فوٹو شاپ اور فوٹو کھچوا کے اور ویڈیو بنوا کے اور نعرے لگوا کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈبو دیتے ہیں اپنے اقدامات کے نتیجے میں۔ کوئی ہیلی کاپٹر سے ویو لے رہا ہے، کوئی کشتیوں میں نعرے لگا رہا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ جب یہ پانی آ رہا تھا تو یہ کہاں تھے؟ انہوں نے وہ کون سے میجرز لیے جو اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں؟ اگر راوی کا ایک بیڈ موجود ہے، آپ یہ کہہ کر کیسے جان چھڑا سکتے ہیں یہ تو ایک سیوریج کا نالا بن گیا ہے؟ جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح سے بات کر دے؟ بڑے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، بڑے دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جو دریاؤں کے گزرگاہ ہیں ان کو آپ کہیں کہ یہ سیوریج کا نالا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو
کہ کب بھارت پانی چھوڑ سکتا ہے اور کب پیچھے سے فلڈنگ ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہاں پر لوگ برباد ہو جائیں گے. تو ایسے سارے لوگ قومی مجرم ہیں جنہوں نے یہاں پر لوگوں کو لا کر بسایا ہے. اس لیے ہم نہیں کسی ایک پارٹی کسی ایک نام کی بات کرتے. جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اس کو فیس کرنا چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ عدالتیں جو خود عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں, یہ شاہد کریم صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا باقاعدہ روڈا کے خلاف, اس کا فیصلہ دیا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ جب یہ فیصلے موجود ہیں تو ہم کنٹمپٹ آف کورٹ پہ بھی جائیں گے اور ان لوگوں کو کمپنسیشن دینے کے لیے, ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے بھی کام کریں گے. جہاں تک ریلیف کے کام کا تعلق ہے تو بنیر ہو یا باجوڑ ہو, سوات ہو یا شانگلہ ہو, اور گلگت بلتستان ہو یا کوئی سا بھی علاقہ ہو, دیر ہو, کسی بھی جگہ کا علاقہ ہو, وہاں سے یہ خیمہ بستی میں تمام خیموں میں جا کر اور لوگوں سے مل کر ساری صورتحال کا اندازہ بھی کیا ہے. اور جس طرح یہاں الخدمت کے زیر اہتمام والنٹیئر, جماعت اسلامی کے کارکنان, رضاکار لوگوں کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس قدر پریشان حال ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو مختلف سوسائٹیوں میں رہائش پذیر تھے اور دریا کے راستے میں اور دریا کی بیڈ کے ساتھ ان کو یہ سوسائٹیاں عطا کر دی گئیں. بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جو انفلوئنس رکھتے ہیں تمام حکومتوں میں, اور چاہے یہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہو یا عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہو, پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کے زمانے میں یہ این او سیز ان بلڈرز کو اور ڈیولپرز کو فراہم کی گئیں, جو ایک ناجائز کام ہے, غلط کام ہے, پاکستان کے قانون کے خلاف کام ہے. اور غریب لوگوں نے, مڈل کلاس لوگوں نے جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں پوری زندگی, اپنی جمع پونجیاں ان علاقوں میں لگا دیں. ان سے کہا گیا کہ یہاں پر جب رنگ روڈ بن جائے گا, یہاں پر جب موٹر ویز کی سڑکیں ہو جائیں گی تو یہ راستہ جو دریا کا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور آپ لوگ آرام سے یہاں پر رہ سکتے ہیں. اور اس کی دیکھیں سرکاری این او سی موجود ہے, اور جب اس این او سی کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی. یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت مزدوری کر کے یا جاب کر کے اپنے جو پیسے ہوتے ہیں اس کو کسی جگہ کے اپنے بچوں کو چھت مل جائے, سایہ مل جائے, اور انہوں نے اس پہ لگا دیا. اور جب یہ فلڈ آیا ہے تو اس کے نتیجے میں سب کے گھروں میں پانی آ گیا اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی, ان کا سامان تباہ ہو گیا. اب یہ اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائیں؟ ان پر پولیس نے جو ہے وہ ڈنڈے برسائے, اور پھر اس کے بعد بالآخر جو ہم سے ممکن ہو سکا, یہاں جماعت اسلامی کی پوری ٹیم, ہمارے ساتھ ضیاء الدین انصاری صاحب موجود ہیں, انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن, ہمارے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پورے پاکستان میں, سارے آپریشنز دیکھ رہے ہیں اس فلڈ کے, انہوں نے مل کر یہاں پر ایک خیمہ بستی بنا دی ہے. اس خیمہ بستی میں لوگوں کو یہ بھی ہے کہ وہ پروٹیکشن حاصل ہو جائے, اس میں رہیں, لوگ محفوظ رہ سکیں. بارش ہو رہی ہے, کبھی دھوپ نکل آتی ہے, اور دوسری طرف عزت کے ساتھ اور عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی خوراک کا خیال رکھا جا رہا ہے. عزت سے ان کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے, کچن باقاعدہ کام کر رہا ہے, صبح دوپہر شام کھانا بنتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے اب ہماری خواتین والنٹیئرز بھی موجود ہیں, ہماری اسٹوڈنٹ والنٹیئر بڑی تعداد میں. آپ دیکھیں یہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں, اور یہی وہ جذبہ ہے جس سے ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ ہماری بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, ابھی بھی اس وقت وہاں لوگوں کو فوڈ ڈسٹریبیوشن اور بہت سارے کاموں میں انوالو ہیں. پھر بچوں کو پڑھانے کا کام بھی یہاں شروع ہو چکا ہے, ان کو مختلف ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں تاکہ وہ ایسے ہی نہیں پڑے رہیں بلکہ کسی نہ کسی کام میں لگیں. تو یہ ایک کمپریہنسو ایک کام ہے کہ جو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے. اور میں لاہور کے خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی الخدمت کے والنٹیئر بنیں. اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, یا ویسے ہی جو ہے وہ مختلف کام کرتے ہیں. یہ نوجوان آئیں ہمارے ساتھ, ہم انہیں ٹریننگ بھی دیں گے. اور ابھی بھی اور اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی مشکل گھڑی آتی ہے, تو اس کو فیس کرنے کا اور اس میں خدمت کرنے کا اور لوگوں کو ریسکیو اور ریلیف پہنچانے کا پورا ایک کام ہے, ٹریننگ ہے جو الخدمت کے زیر اہتمام مسلسل دی جاتی ہے, ورکشاپس کرائی جاتی ہیں تاکہ ہم ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں.